پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں پچھلے سال کے مقابلے میں اسی عرصے کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان حملوں میں 79% اضافہ ہوا ہے۔ ان حملوں میں اضافے کی بڑی وجہ پاکستانی حکام کے مطابق ٹی ٹی پی کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں بتائی جاتی ہیں۔ نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستانی حکومت اور افواج پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو وہ جدید اسلحہ دستیاب ہے جو اتحادی افواج افغانستان میں چھوڑ گئے تھے۔ حال ہی میں باجوڑ ڈسٹرکٹ میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کے پی کے میں ہی دہشت گردی کے ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ طالبان نے پاکستانی حکام کے بیان کے مطابق افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا کہ یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین پر پہلے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور سے دہشت گردوں اور بلوچ علیحدگی پسندوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نشانے پر رہتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد بلوچ عسکریت پسندوں کے کئی دھڑے ٹی ٹی پی میں شامل ہونے لگے ہیں اور کچھ اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی کچھ رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد سے تقریباً 1 سال کے عرصے میں 4 بلوچ دھڑوں نے ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہے اور یہ وہ عناصر تھے جو افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اس تمام تر معاملے پر ہم گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، ماہر افغان امور، سابق افغان سفیر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات، بالخصوص خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں جو آئے روز کی دہشت گردی رونما ہوتی ہے، اس پر کچھ ہم بات چیت کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اس کے علاوہ ماہر افغان امور بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ جو حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر سر اٹھانے لگی ہے پاکستان میں، اور گو کہ جب سے افغان سرزمین پر طالبان کی ہم دیکھ رہے ہیں حکومت قائم ہوئی ہے، پاکستان میں امن و امان تبدیل ہوتا ہوا نظر آئی ہے کچھ سچویشن اس کی، لیکن حالیہ واقعات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کن عوامل کو کار فرما سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے اور خصوصی طور پر اس نے پاکستان کے اور پاکستان کے حکومت کو اور اس کے علاوہ سیکیورٹی اداروں کو پریشان کیا ہے، اور اس کے علاوہ عوام جو ہے خصوصی طور پر یہ اس دہشت گردی کے زد میں ہے، اس لیے کہ جب تک امن نہ ہو تو پھر نہ زندگی کا پہیہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جب سے امارت اسلامی افغان طالبان حکومت میں آئے ہوئے ہیں تو اس کے پہلے سال اگست 15 سے اس میں زیادتی آئی اور وہ زیادتی تقریباً 56% تک پہنچ چکی۔ لیکن جب اس سال کے 6 مہینے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تقریباً 79% تک پہنچ گئی ہے۔ اور دوسری طرف پر افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے کئی دور ہوئے، متقی کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے لوگ گئے، انہوں نے باقاعدہ بریفنگ دی ہے، کچھ ثبوت فراہم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو اسپریچول لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی ریلیجس کیڈر، اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی گئے، اور اس کے علاوہ سفارتی طور پر اور خصوصی نمائندے کے ذریعے ان سے بات چیت اب بھی جاری ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کا اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کا اور باقی دنیا کا اور اسپیشلی جو قریبی یا جو پڑوسی ممالک ہے یا ریجن ہے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جب طالبان حکومت سنبھالیں گے افغانستان میں، امارت اسلامی بنے گی، تو یہ جو شدت پسندی ہے، اس کے علاوہ جو یہ دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ اس قسم کے جو آؤٹ فٹس ہیں، خواہ وہ داعش ہو، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو، خواہ وہ احرار ہو یا اور سپلنٹر گروپس ہو، ایسٹ ترکمانستان موومنٹ ہو، یہ ان سب پر کافی پابندی لگ جائے گی اور ان پر امن ادھر بھی قائم ہو جائے گا، ادھر بھی قائم ہو جائے۔ لیکن یہ پرسپشن غلط ثابت ہوئی، اور یہ کیوں غلط ثابت ہوئی جو آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ اس کے عوامل کیا ہے۔ عوامل تو پہلے یہ ہے
کہ افغانستان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ ان کے کامریڈ ان آرمز تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک ایفیلیشن تو ہے. دوسرا ان کے کاز کے لیے لڑے تھے اور وہ جو آئیڈیالاگ تھا وہ ابھی تک قائم ہے. تیسری بات ان کے ساتھ ان کی ایلیجینس ہے ان کے لیڈرشپ پر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے امارات ہیں، جس میں ننگرہار ہے، کنڑ ہے، یہ اور پختہ پتیکا یہ صوبے ہیں یا یہ امارات ہیں، اور وہاں سے موسٹلی یہ آپریٹ کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر جب جیل بریکس ہوئے اور طالبان نے سارے جیل کھول دیے تو اس میں سے بہت سارے ایسے قیدی تھے ان لوگوں کے جو کہ وہ رہا ہو گئے. اور پانچویں بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ان کا جو لوور کیڈر ہے افغانستان میں، جو ان کے ساتھ مورچوں میں رہے ہیں یا سفر میں رہے ہیں یا ان کے ساتھ انہوں نے کامن فائٹ کیا ہے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ منسلک ہیں. اور ایک اور بات بھی سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو خوستی گروپ ہے جس کو حقانی کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا جو آئیڈیالاگ ہے جس کو قندھاری گروپ بولتے ہیں، تو دونوں کا پاکستان کے اس مسئلے کے بارے میں اپروچ تھوڑا سا مختلف بھی ہے. اور اگلی بات یہ بھی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ابھی تک فل کنٹرول نہیں ہے. دو کہ اوپنلی اس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. صحیح. لیکن سید صاحب، جس طرح سے اگر ہم سرحدی علاقوں کی بات کر لیں، پاک افغان سرحدی علاقوں کی بات کر لیں، تو پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد پر کہا جاتا ہے کہ جی ان لوگوں نے اپنے جو ہیں وہ شیلٹرز قائم کیے ہوئے ہیں، اور افغان سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین ہو، یہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ طے ہوا تھا اور یہ بات کی گئی تھی افغان طالبان حکمرانوں کی جانب سے کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے گا، اور چونکہ یہ سرحدی علاقوں سے چونکہ موو کر جائیں گے تو پھر شاید اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں. کیا یہ شفٹنگ کا عمل ابھی شروع نہیں ہو سکا، یا شفٹنگ کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے؟ یہ جب طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی یا ان کا جب آغاز ہو رہا تھا تو ان کے سامنے 3 آپشنز تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ ان کو ریفیوجی کا درجہ دیا جائے اور ان کو مختلف صوبوں میں بھیجا جائے جو کہ نارتھ کی طرف ہو یا ویسٹ کی طرف ہو. اور دوسری بات یہ بھی کی گئی تھی کہ ان کو یہاں پر رہنے دیا جائے اور ان کے جو فیملی یا جو والنٹریلی واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں اور مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو ان کو بھیج دے. البتہ جو ہارڈ کور ہے ان کو باقاعدہ شیلٹر کیا جائے اور ان کو ان قسم کے جو پابندیاں ہیں وہ ان پر لگی رہے تاکہ کسی ملک میں وہ اس قسم کے دہشت گرد کارروائیاں نہیں کر سکے. اور اگلی بات ہی انہوں نے رکھی تھی کہ یہ پاکستانی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ بات چیت کرے جو وہ راستہ اپنایا گیا. اب جو پاکستان ہے ان کو سفارتی سطح پر، سیکیورٹی کے سطح پر اور اس کے علاوہ گورنمنٹل سطح پر، سیاسی سطح پر افغان طالبان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرزمین ہے. دوحہ ایگریمنٹ میں آپ نے یہ ضمانت دی ہے. کہ ان کا ذبیح اللہ مجاہد کہتا ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن ان کا جو گارنٹی تھی وہ سب ممالک کے لیے تھی کیونکہ یو این کے تحت تھا اور یو این نے ان پر پابندی ہٹا لی ہے اس کے ذریعے سے. تیسرا، پاکستان نے سہولت کاری کی تھی اور چوتھا، پاکستان نے اس امن کو بہت زیادہ تقویت دی تھی. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ بیانیہ ختم ہو چکا ہے کہ وہاں پر ابھی فارن فورسز نہیں ہے تو پھر جہاد کس کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ان لوگوں پر انہوں نے قدم نہیں لگائی تو کیا پاکستان ان کے خلاف خود یک طرفہ طور پر پوری کارروائیاں سرحد پار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا اس کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک فینسنگ ہوئی ہے اس نے کسی حد تک تو روکا ہے، لیکن افغانستان کی حکومت خواہ وہ طالبان کی کسی کو وہ ڈیفرنٹ لائن یا جو سرحد ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگلی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب تک ول نہ ہو، اور ول میں یہ ہے کہ آیا افغان طالبان جو ہے امارت اسلامی ان کو ایک اثاثہ کے طور پر، ایک ایسٹ کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، یا ان کو ایک آؤٹ فٹ گروپ کے طور پر جو کہ انٹرنیشنل طور پر ڈکلیئرڈ ہے اس طرف ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن
لیکن سید صاحب جس طرح سے ترجمان طالبان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا دوحہ کے حوالے سے، جس معاہدے کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، پاکستان اگر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے عناصر افغان سرزمین پہ موجود ہیں، تو پاکستان پہلے اپنے اندر موجود عناصر کو کنٹرول کرے، یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے طالبان کی جانب سے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ درست ہے؟ دو برادرانہ ممالک ہونے کی حیثیت سے افغانستان کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے؟ میرے خیال میں کہ دونوں ممالک کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سٹیکس بہت زیادہ ہے۔ افغانستان لینڈ لاک کنٹری اور پاکستان پر بہت مختلف شعبوں میں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ، ٹریڈ کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کے لحاظ سے، اس کے علاوہ پڑوسی کے لحاظ سے، پھر مسلمان ہونے کے ناطے، پھر پختون ہونے کے ناطے، تو بہت کلچرل ٹائز ہیں، تو بہت سارے، اور پھر ان کے یہاں پر تقریباً 2.5 ملین ریفیوجیز ہیں اور کب سے ہیں، اور پھر ان کا یہ سیکنڈ ہوم ہے، خود یہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان رشتوں کا کیوں خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، سفارتی سطح پر یا سیاسی سطح پر یا گورنمنٹل سطح پر، اور پھر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر بدامنی افغانستان میں ہوتی ہے تو پاکستان متاثر ہوتا ہے، اور اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو افغانستان متاثر ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان ان کے لیے برج ہے ٹورڈز دا ہاٹ واٹر اینڈ ٹریڈ، جبکہ پاکستان کے لیے افغانستان برج ہے ٹورڈ دا سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا وغیرہ ادھر کے لیے۔ تو سٹیکس تو بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے ممالک افغانستان کی ترقی میں، ان کے منرل ویلتھ کو ایکسپلائٹ کرنے میں، اور ان کو بجلی اور اس کے علاوہ سڑکیں اور ریڈ نیٹ ورک اور اس کے علاوہ سی پیک میں کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے بہت آفرز آ رہی، لیکن سم ہاؤ آر دی ادر جو ایک گروپ ہے، اور میرے خیال میں کہ اگر وہ 10,000 ہے یا 5,000 ہے، اس کے مقابلے میں اگر دونوں ممالک کے تعلقات کو اس طرح خراب کریں گے، یا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اور ان کے جو پھر ریپرکشنز ہوتے ہیں، ان کے جو بلو بیکس ہوتے ہیں، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو نہ یہ پاکستان کے حق میں ہے نہ ان کے حق میں ہے۔ اور چاہیے افغان امارت اسلامی کو کہ ابھی بندوق کے یا جو ایک جو وہ جنگ کا موڈ تھا، اس موڈ سے پیسفل موڈ میں آ جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سید صاحب، لیکن جس طرح سے یہ دیکھا گیا ہے حالیہ کچھ واقعات میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں، وہ اسلحہ ہے جو افغان سرزمین پر اتحادی افواج چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ اب وہاں پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر۔ تو ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں یا جو شرپسند عناصر افغان سرزمین پر موجود ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے طالبان کے ساتھ مل کر یہ تمام تر چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو ان کی حمایت حاصل ہے جبھی وہاں تک ان کی پہنچ ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ناٹو اور امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو ایک قیاس میں نکلے تھے، اور دیکھا آپ نے کہ انہوں نے تقریباً 65 بلین کا اسلحہ یہاں پر چھوڑا ہے۔ کچھ کو انٹیکٹ چھوڑا ہوا تھا، کچھ کو پرزوں کی شکل میں چھوڑا تھا، اور کچھ پارٹلی ڈیمیج چھوڑا تھا، لیکن بہت حصہ اس کا سروسیبل تھا، جس میں سب سے خطرناک نائٹ ویژن گاگلز ہیں جو کہ ان کے پاس موجود ہے، دوسرا ان کے پاس سنائپر رائفلز ہیں، پھر ان کے وہ ٹیلیسکوپس ہیں ان کے پاس موجود ہیں، پھر ان کے پاس یہ جو روپ میں حملہ ہوا وہ باقاعدہ نیٹو کی یونیفارم استعمال کر رہے تھے، اور وہی ہیلمٹ اس کے پاس تھے جو کہ جس پر ایک ایئر ریڈ کو یا ہیلی کاپٹر کو یا گن شپ کو وہ بلا سکتے ہیں، اور نائٹ ویژن کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تو اس قسم، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کی ہے، تو ایک ہمارے پولیس کا تو مس میچ ہے، البتہ آرمی کے لیے، لیکن وہ بھی اگر نائٹ کو آپریٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو آؤٹر کارڈن ہوتا ہے ان کے سینٹریز کو سائلنٹلی وہ نائٹ ویژن گاگل اور سنائپر کے ذریعے وہ ڈسپوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک عمل ہے، اور پھر ان کے پاس جو ایکسپلوزیو ہے وہ بھی ہائی انٹینسٹی کے ہیں جس کو وہ استعمال کرتے، پہلے روڈیمنٹری تھا یا لوکل میڈ سلسلے ہوتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں خصوصاً اگر ایک ڈائی ہارڈ بھی ہو
اور پھر وہ ایک ٹرینڈ دہشت گرد ہو اور پھر اس کے پاس اس قسم کا اسلحہ ہو تو وہ فورس ملٹی پلائر بن جاتا ہے. اور یہ فورس ملٹی پلائر خصوصاً اگر میں آپ کو فگرز دے دوں کہ اب جو ٹلٹ ہے وہ دہشت گردی کے حق میں ہے, خصوصاً سیکیورٹی اداروں کے مقابلے میں, کیونکہ ہمارے اگر 5 کیجوالٹیز ہوتے تو ان کے 2 ہوتے ہیں, اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کو مزید زیادہ عرصہ تک نہ برداشت کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ ایبزاربیبل ہے. تو یہ جو ٹرینڈنگ ہے یہی چیزیں افغانستان نے ان کے سامنے رکھی ہے کہ کم از کم ان کے ہتھیاروں پر یا ہتھیار لے جانے پر ان پر تو پابندی لگا دو, تاکہ وہ اگر یہاں پر ان کے لوگ ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو سہولت کار ہوں گے, ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں, ان کو نائٹ سٹے دے سکتے ہیں, ان کو خوراک دے سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کو اسلحہ تو نہیں دے سکتے. یہ ساری چیزیں تو ادھر آتی ہے. پھر اسلحہ کا ٹریڈ بھی ہے, حالانکہ فنسنگ ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ایک اٹریکٹیو آئٹم ہے, اور خصوصاً پختونوں میں تو یہ عام ہے, یہاں تک کہ یہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی بہت پاپولر ہے اس قسم کا ہتھیار جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو پرولیفریشن آف دس لیتل ویپن سسٹم ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مینس ہے جو کہ اب سندھ کے ڈاکو بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. صحیح, ایک بریک لیں گے سر, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑی سی آپ سے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات چیت کرنا چاہیں گے کہ جو علیحدگی پسند گروپس تھے ان کی اب بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شمولیت ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, اس کے کیا ریزنز ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور پاکستان میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تھوڑا بلوچستان کا ذکر کریں گے. سید صاحب, جس طرح سے بلوچستان میں علیحدگی پسند گروپس کافی عرصے سے ایکٹیو ہیں اور ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے بنا ہوئے ہیں, اب حال ہی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے علیحدگی پسند گروپس موجود ہیں جنہوں نے ٹی ٹی پی میں یا ایسے شرپسند عناصر گروپس کے ساتھ انوالومنٹ اختیار کر لی ہے, ان میں باقاعدہ ضم ہو گئے ہیں جا کر. تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے اب پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جائے گا؟ جہاں تک ان کے آپس میں ایک یکسانیت کی بات کرے یا آئیڈیالاگ کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا, یا تیسرے اپنے کچھ جو علاقے ہیں اس میں کاروائیاں کرنے کا, یا ایک دوسرے کو معلومات دینے کا, یا پھر ایک چھتری کے تلے ہونے کا, تو یہ پہلے بھی ان کے بارے میں خبریں آ رہی تھی. اور اس میں خصوصاً ایک فارن انٹیلیجنس ایجنسی اس میں بہت فعال تھا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں ان کے بھی کچھ سپلنٹر گروپس بننے لگے مختلف ناموں سے, اور وہ کبھی مجید بریگیڈ سے, کبھی بیلے کے طور پر مختلف طریقے سے وہ واردات کرتے رہے, اور ان کے اپنے اپنے علاقے تھے, زون آف انفلوئنس تھا. جس طرح ٹی ٹی پی کے بھی اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں, وہاں سے وہ بتا بھی ہوتے ہیں, وہاں سے وہ جو باقی کاروائیاں کرتے ہیں وہ بھی ان کے اپنے اس میں اور اپنی لیڈرشپ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو روب کا عملہ تھا, اس کے علاوہ یہ جو پشاور میں ہوا تھا, ان کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی, ان کے سپلنٹر گروپس نے قبول کیا. اور میرے خیال میں کہ اس میں ایک طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار یہ ہے کہ امارت اسلامی نے شاید ان پر یہ قدغن لگائی ہوئی ہے کہ کوئی کاروائی پاکستان میں اگر ہوتی ہے, اگر وہ تمہارے نام سے منسوب ہو یا اگر آپ لوگوں نے اس کو کلیم کیا, تو ظاہر ہے کہ افغانستان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ان کو ڈائریکٹلی کلیم نہیں کرتے, بلکہ ان کے جو سپلنٹر گروپ مختلف نئے نئے ناموں کے ذریعے ان کو کلیم کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات بھی ہے پیچھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو قوت دینے والے یا انٹیلیجنس دینے والے, یا جو پاکستان کی جو سینٹر آف گریویٹی ہے, وہ سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کو ویک کرنے کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے ان کو ایک امبریلا کی شکل تو دی گئی ہے. اور وہ آپس میں اسپیشلی جو وہ علاقے جو کہ افغانستان کے یا پاکستان کے کے پی اور بلوچستان کے درمیان ملتے ہیں, جس طرح روب ہوا وغیرہ, وہاں پر اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں. جبکہ ڈیپ بلوچستان جو ہے, جہاں پر کہ بلوچوں کی آبادی زیادہ ہے, تو وہاں پر بلوچ جو مختلف ان کے آؤٹ فٹس ہیں وہ وہاں پر حملے کرتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ ان کے زونز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا آپس میں رابطے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی اس کا جو انگریس ہوا ہے ٹورڈز بلوچستان TTP کا، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں کہ لارجر پکچر میں یہ ایک نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو بلوچستان کے جو اس قسم کے گروپس کے اس کے بارے میں تو انڈیا کا بالکل واضح موقف ہے جی دول کا کہ ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے پروپیگنڈا بھی بہت کرتے ہیں اور پلس ان کے لیے فنڈنگ بھی کرتے ہیں. صحیح. تو اس وقت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یا دہشت گردوں کا قلع خما کرنے کے لیے، وہ درست سمت میں گامزن ہے یا اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھ لو، پاکستان تقریباً 20 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ میں ظاہر ہے کہ کبھی فرنٹ برنر پر ہوتا ہے، کبھی بیک پر، کبھی اس میں زیادتی آتی ہے، کبھی کمی آ جاتی ہے. اور یہ اس کا طریقہ کار ہے. پہلے کنونشنل آپریشن ہوتے تھے جو کہ کائنیٹک آپریشن جن کو ہم کہتے ہیں، جس طرح ضرب عضب وغیرہ تھا، لیکن اب ان کے وہ ٹھکانے پاکستان کے سرزمین پر موجود نہیں ہے. اب جو ہے وہ رد الفساد میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے بہت سارے حملے روکے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے جو ہے ان کے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں یا مارے بھی جاتے ہیں. لیکن میڈیا ظاہر ہے کہ ان کو کوریج دیتی ہے جہاں پر کہ سویلین یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف بڑا حملہ ہو یا ان کی کامیابی ہو یا اس قسم کے جو میڈیا میں بڑی نیوز چل سکتی ہو. البتہ وہ باقی خفیہ معلومات ہوتی ہے یا تو وہ سامنے نہیں آتے یا اس کے لیے جو ہماری پالیسی ہے اس کو میرے خیال میں کہ کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر اور کاؤنٹر ایکشن کے طور پر بھی ان کو سامنے لانا چاہیے تاکہ ان کا جو مرال ہے یا جو پروپیگنڈا ہے یا جو 5th جنریشن وار ہے اس میں کچھ کمی آ سکے. چوتھی بات میں یہ بھی درمیان میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وہ تو جاری ہے اور سیکیورٹی ادارے تو اپنی طرف پر الرٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا بے سمت جنگ ہے اور 24/7 ہوتا ہے اور ہر لمحے اس کا خطرہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی انہونی بات اس میں نہیں ہے. وہ جتنا بھی آپ فول پروف میکینزم بنا دیں، البتہ یہ ہے کہ یہ جنگ آپ نے میدان میں بھی لڑنی ہے اور اس کے علاوہ سفارتی سطح پر بھی لڑنی ہے اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز بھی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی آگاہی اور ان کا تعاون بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ڈیمیج کو کم سے کم کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے SOPs کو بھی اور اسپیشلی جو نیا ویپن سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے اس کا بھی روک تھام اور سدبھاب کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں سفارتی سطح پر افغانستان حکومت پر دو کہ وہ ریکگنائز نہیں ہے لیکن میرے خیال میں کہ پڑوسی ممالک کے ذریعے ان پر کچھ نہ کچھ پریشر لایا جا سکتا ہے تاکہ کم از کم ایسے گروپوں کو ٹیم کر سکے یا ان پر قدغن لگا سکے. صحیح. لیکن جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور خاص کر کے قبائلی علاقوں کی اگر ہم بات کر لیں، خیبر پختونخوا کے ہی کچھ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر ایک نرم دلی کا یا ایک ہمدردی کا عنصر یقیناً موجود ہے. وہ سوچ وہاں پر بھی نظر آتی ہے جو طالبان کی سوچ ہے. اگر یہی سوچ مزید پنپتی ہے پاکستان کی سرزمین پر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کا جو طرز حکومت ہے اگر اس کی بریڈنگ ہوتی ہے تو پھر پاکستان کس نہج تک جا سکتا ہے؟ دیکھ لو، جہاں تک طالبان افغانستان کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ان کی بادشاہت بھی رہی ہے، پھر کچھ جمہوریت بھی رہی ہے اور اس کے علاوہ کرزئی اور اشرف غنی بھی رہے ہیں جو کہ ناٹو اور امریکہ کے چھتری تلے تھے اور تب بھی پاکستان میں اس قسم کی دہشت گردی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ایک رسپانسبل سلسلہ تھا تو اس میں کچھ ذمہ داریاں یا ان پر کچھ قدغنیں لگ سکتی تھی. لیکن اب جو ہے میرے خیال میں کہ ایک تو افغان امارت اسلامی کو سب سے بڑا مسئلہ ریکگنیشن کا ہے اور شاید یہ ایک ٹول ہو کہ ان کو انگیج رکھنے کا اور ان کو فور فرنٹ پر رکھنے کا یہ ایک طریقہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو افغانستان اور پاکستان تو ایک دوسرے سے نیبر، یو کین ناٹ چینج دا نیبر، فرینڈ کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر دونوں ممالک امن کا راستہ اور باہمی تعاون کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو میرے خیال میں کہ یہ دونوں کے لیے ایک خطرناک عمل ہوگا. ہاں، جہاں تک ان علاقوں کا تعلق ہے تو اس کی مشرومنگ تو ظاہر ہے افغانستان میں بھی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر داعش کافی سرگرم عمل ہے اور اس کے علاوہ اس میں اپنے
वो लोग जो इनके सहूलतकार हैं या वो लोग जो इसको अच्छा समझते हैं, ख्वाह वो इधर हैं ख्वाह वो उधर है, उनकी उंगलियां भी इस अंगारे में जल सकती है। इसलिए कि ये किसी का ये एक बेसिम्मत जंग है, इसकी कोई वाज़ेह खतोखाल नहीं होते, ये कभी एक दुश्मन होता है कभी दूसरा। लेकिन पाकिस्तान को एक और मसला भी है, और वो मसला ये है कि लोग तो जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराबाजी भी करते हैं और सारा जो मलबा है उन पर डाल देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ओनरशिप नहीं लेता न जंग का और न वार का। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती है, वो वक्तन फवक्तन अपना बयानिया या सोच बदल लेती है। तीसरी बात, जो लोग हैं वो इसका ईंधन है, वो तो अमन चाहते हैं ताकि तरक्की हो, ताकि तालीम हो, ताकि सेहत के मराकज़ कायम हो, लेकिन वो यरगमाल बने हुए हैं। और फिर जो सिक्योरिटी इदारों को अगर आप अंदर से भी, यानी मुल्क के अंदर से भी उन पर इल्जाम तराशी करे और बाहर से भी उस पर हमले हो रहे हों, तो जाहिर है उनके मोराल पर भी असर पड़ता है। और फिर ये एक नेशन स्टेट के नेशन हुड का और उनके जो रेजिलियंस है उसका वो एक महवर जो है वो कमजोर करने की बात होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने, बहुत शुक्रिया सर। सैयद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के हवाले से कि सिक्योरिटी इदारों का मोराल जब भी बुलंद होगा जब न सिर्फ ये कि उनकी कारकर्दगी को सराहा जाए, बल्कि अगर मुल्क के अंदर से भी उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाने लगें तो ना सिर्फ मोराल डाउन होगा बल्कि मुल्क की सलामती भी यकीनन दाव पर लग सकती है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।